آپ کو انسان ہونے کی مہر لگا دی گئی، اللہ نے تمام انسان ہی رہیں گے، تابع داری تو ہو گئی۔ مقصد یہ کہ ہم سارے تابع داری میں ہیں جب تک انسان ہیں۔ کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح وہ تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا تو یہ تابع داری ہے۔ کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، یہ تابع داری تو فطری ہے، ہر انسان میں ہے۔ اب اس کے بعد مقصد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فطری طور پر آدمی اپنی ضروریات کا غلام ہے، مجبوریوں کا ماتحت ہے۔ مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، مجبوری جو ہے ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بسی۔ مثلاً آپ کو کیا مجبوری ہے؟ نیند آئے گی، آپ سو جائیں گے، بستر تلاش کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ بس جی مصیبت بن گئی۔ کیا مصیبت بن گئی؟ جی نیند آ گئی۔ پھر کھانا تلاش کرنا، بھوک لگ گئی، کیا ہو رہا ہے؟ جی بھوک لگ گئی ہے۔ تنکا کس لیے؟ جی آشیانہ بنے گا، کیونکہ انڈے دینے کا وقت آ گیا۔ مطلب یہ کہ انسان کی ہر طرح کی مجبوری ہے۔ آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہیں۔ یعنی یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں۔ بچھو کو ڈنگ دیا گیا اور اس کو آزادی بھی دی گئی، کوئل کو اچھی آواز دی گئی، سانپ کو اس کا کام دیا گیا، پرندوں کو ان کا کام دیا گیا۔ اگر آپ کہیں گے یہ چیز ضرور نہ ہر چیز بند کر دے تو وہ بس پرواز کرتا رہے گا، چاہے وہ بھوکا ہو، کیونکہ پرواز اس کی فطرت ہے۔ شیر سے کہا جائے کہ وہ گھاس کھا لے تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں، زندگی مجبوریوں کو پہچان ہے۔ نفس کی پہچان ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر ہے اور جسم کے کس تقاضوں میں ہے۔ جسم کیا ہے؟ روح اور مادہ کا امتزاج ہے۔ جسم کے تقاضوں میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، محبوب کی بھی ہے، دوسری ضرورت کی بھی ہے، مقام بھی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کاروبار فطری ہے اور یہ سارا نفسانی ہے۔ اور جتنا کاروبار سیکولیٹ ہے، لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے، یہ سارا عرفان نفس ہے، جس میں اسپیس کو دریافت کرنا ہے، چاند پر جانا ہے، سائنس ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، نفسیات، فلسفہ، وجودیت، موجودیت، یہ سارے کا سارا نفس ہے۔ اس میں کسی والے سے ضرورت نہیں۔ انسان ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے، ہر رفتار نے اس رفتار کو پکڑنا ہے۔ تو ذہن جو ہے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔ کوئی انسان غم گسار ہو، آنسو ایک جیسے ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کل تجھے چوٹ لگی تھی تو رو رہا تھا، اور آج تجھے کوئی تکلیف ہوئی تو پھر رو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تکلیف جس طرح کی ہو، رونا اسی طرح چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی رونا جو ہے ہر طور پر غم کا باعث ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان آنکھ سے اگر روتا ہے، آنکھ سے پانی آتے ہیں تو اسے کوئی نہ کوئی مشکل ہے، اسے کوئی نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ سارا نفس ہے، اور کہہ لگانا بھی نفس ہے، دوڑنا بھی نفس ہے، آرام کرنا بھی نفس ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا بھی نفس ہے، کہ شہر چھوڑ جانے کی خواہش، شہر بسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، یہ سارا نفس ہے۔ یہ زمین کا جتنا کارخانہ سجایا گیا ہے، یہ سارا نفس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو کمبینیشن کو چھوڑ کر دیکھو۔ پھر لوگوں نے یہ کام کیا، جسم کو لاغر کر کے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے لیے جسم کو لاغر کیا، گھوڑا اگر نہ ہو تو سوار چل بھی نہیں سکتا، تو جسم کو لاغر کیا، پھر سوار کو دیکھا تو مضبوط تھا۔ اب یہ روح کی دنیا ہے، یعنی جسم کو لاغر کر کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ لاغر نہیں ہو سکتی۔ اگر روزے کھویا فاقہ تو روح کی تقویت ہوگی، کم سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی، کم بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی، سارے پٹ بند کر دو، یعنی وجود کے جتنے بھی سوراخ ہیں سارے دروازے بند کر دو، یعنی جتنے بھی ایپرچیز اور سارے بند کر دو، جسم کے دروازے بند کر دو، تو پھر آپ کے خود بخود ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہر آنکھ بند رکھو، بینائی قائم ہے، مگر آنکھ بند ہے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اندر کی آنکھ جاگ جائے گی، سماعت قائم ہو جائے گی۔